ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج. مجھے اتنی گالیاں یاد ہیں، آگے یاد ہی نہیں. تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو. تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے. اللہ اللہ ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو. اگر اجازت تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی. میرے نبی صبح صبح اپنی بیوی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے گھر پہنچے. السلام علیکم ورحمت اللہ. نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے. حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی. آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے. بے شک، سبحان اللہ. نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی؟ وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں بالکل ایک دم ریئل سیرت. میرے نبی کی بیوی بولی، آقا. اور بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ. اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ. اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش. جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں. سمجھو ایسے نام. حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا تناول فرما لینا. میرے نبی بولے ٹھیک ہے حفصہ. نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی. مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی. بولے ہوتا نہیں ہوتا. حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی. ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا؟ بولو کتنی مرتبہ؟ بولو پیارے. اب حفصہ کو پتہ نہیں. کھانا تیار. حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا. آقا آپ بیٹھے. زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو. آقا تشریف رکھے. میرے نبی بیٹھ گئے، پانی لا کے رکھا، کھانا لا کے رکھا. آقا تناول فرمائے. میرے نبی کہنے لگے، حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی. کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا میرا نفلی روزہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں، اس کی رخصت کر لوں، ورنہ جیسے آپ بتائیں. نبی نے فرمایا نہیں حفصہ روزہ رہنے دو، میں کھا لوں گا. اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں. میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب پیش کرا میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا. میاں بیوی کی زندگی بتا رہا ہوں. نبی نے منہ میں لے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا، کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا. اتنا کڑوا. اب تو حالت خراب. آقا کی حالت خراب. معذاللہ توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا. مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، کڑواہٹ کے. اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں کبھی ادھر کو، نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا. اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی. یا اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی. حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر. اب میرے نبی تھوڑے پریشان. حضرت حفصہ کانپ گئی، ڈر گئی. حضرت حفصہ کپانے لگی. اللہ جانے کیا ہوا، میرے نبی کے چہرے سے پسینہ. حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا، آنچل لیا، جو چادر تھی وہ لی، نبی کے ماتھے سے پسینہ پہنچا اور ہاتھ کپا رہے. میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی، کانپ گئی، مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے، چپل نہیں مارتے، گالیاں نہیں بکتے، حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے.
मैं ढलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खाए वो लुकमा खाए, हजरत हफ्सा बोली ठंडी सांस लेके बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ, क्या और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था, समझे। इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाअल्लाह, रख दो बेटा। देखो माशाअल्लाह ये माँ बाप की तरबियत होती है, बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया करो। देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे। हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगे, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं, वो अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो मुबारकबाद है इन बच्चियों की माओ को, और जिन जो जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो रखो ना, मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले हफ्सा कजी आका का और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाछ के लाकर रख दिया, कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी आका सोने आका प्यारे आका आप बड़े खुश लग रहे हैं, आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बेशक बेशक। थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो, ईमानदारी से बताओ अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता, ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बाज बाज बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तब मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रहा, ये तो देख अभी गाली दे के आ रहे हैं, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक है कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, फरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं ये सब 50-50 किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। तुम्हारे यहाँ महमूदपुर के ना पास के, चलो यहाँ बैठे, वरना इनको भी 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं, लेके आते हैं। मगर घर वाला आज ये मेजबान है, क्या है ये आज मेजबान है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना, तुम्हारी ढलिया कहाँ होती? उधर। और हंडिया कहाँ होती? उधर। और जूता चप्पल कहाँ होता बीबी के? अच्छा चलो तुम थोड़े से शरीफ अगर हो भी जाते और अगर तुम एक प्याली खा भी लेते और फिर दोबारा तुम्हारी बीबी लाके रख देती और कहती लो मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूं, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लो, अभी मांगिए तू देख। इसलिए सुना रहा हूं, बिच्छू वाली से शुरू कराऊं मैं। अब तुम्हें कौन सी आदत अपनानी है? चलो बच्चों यही रख दियो ताकि डिस्टर्ब ना। अल्लाह सबके बच्चों को, बेटियां हो तो सैयदा फातिमा की कनीज बना दे, बेटे हो तो इमाम हुसैन पाक का गुलाम बना दे। समझ रहे? अब सुनो बात, ये सुनो, मेरे नबी से हजरत हफ्सा कहने लगी आका सोने आका प्यारे आका कुछ मांगना चाहती हूं।
اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو مانگو. ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا. تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو، سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے. اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ. اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا. مولانا عبد القادر صاحب مصباحی صاحب ابھی حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں. اب سنو توجہ، تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے، مجھے نام یاد نہیں. اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا. میرے نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا زکاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ. اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب. اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے
حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا. کہا لو حفصہ رکھ لو. اب بات کھلے گی, توجہ رکھنا ذرا, سننا اس بات. سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو چلو چلو, تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ رہا, سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین. اچھا توجہ, دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو, میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر. ارے نبی کا ہی ذکر ہے, نبی کا ہی چرچا. آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا, تبرک چھوڑ دیا, یوں اور تو تمام بات. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا, اللہ برکتیں فرمائے, جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا, افطار کا وقت ہوا, حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں. میری بہنیں سنیں, بھائی بھی سنیں, وہی سبزی نکال کے لائیں. اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا, پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا, اتنا کڑوا, 1 منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا, ایک دم تھوک دیا. اور جیسے ہی اگلا, اللہ, اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں, رونے لگی. یا اللہ, انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے. مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے 1 پیالی سالن کھا لیا. نبی کو مجھے مارنا, نبی جو تھے مجھے مارتے, ڈانٹتے, مجھے نصیحت کرتے, مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں, ڈانٹا نہیں, کچھ نہیں کہا. مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے. لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو. حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی, کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو, سوڑے آقا کو بلا دو, پیارے آقا کو بلا دو. جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ, اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ, سر میں درد ہو تو بتاؤ, ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ. حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں, مجھے تو آقا کو بلا دو, میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ. اللہ اللہ, جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے, کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا, میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا. آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے, مجھ سے تو 1 لقمہ بھی نہیں کھایا گیا. آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا, آپ مجھے ڈانٹتے, وہیں پہ ڈانٹتے, میں دوبارہ سبزی بنا دیتی. اللہ اللہ, آپ نے کیسے کھا لیا آقا, مجھے معاف کر دو. سوڑے آقا, پیارے آقا, مجھے معاف کر دو. میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے. او لوگو سنو, اب نبی کی ذرا ادا دیکھو. میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڈے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, تمہارا مقام یہ ہے. اے حفصہ ذرا سوچو, تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر, اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر, اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر, گھر بار کو چھوڑا میری خاطر. حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا. بے شک, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. عجب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا. اب سنو, تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے, مرد بھی اور عورتیں بھی. اب سے زندگی سنوارو گے, بولو
अब वहीं पे पहुंचो, हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा अपना आंचल उठा करके दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। वहीं पहुंच गए जहां से मैं कटा था, पहुंच गए आप लोग वहीं पे। सबक याद है आपको? अली बोले फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा ने दुआ की तो क्या की? अब फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, मैंने ये कहा था मेरी फातिमा मुझसे कभी तो कुछ मांगेंगी, आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, इजाजत है जाओ। फातिमा जाओ, इजाजत है। फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। कहा नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अज्र अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया। कहा यहीं बैठ, तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है, अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन ना सैयदा फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं टिकती है। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाबा से और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। बेटा बात मत करो मेरा चांद, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान। अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने जब ये कहा, फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले जिस गली से गुजर जाओ, मैं तुम्हारा बाप दूसरे दिन उस गली से गुजरूं तब भी मैं खुशबू से पहचान लेता हूं यहां से मेरी फातिमा गुजरी है। और आज आवाज नहीं पहचान रहे।
کہا ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکیاں بند گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔ کہا ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، منبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو، آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا، مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا۔ جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ، سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے، اور آج مجھے نہیں پہچانا، اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں
گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی۔ حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے، اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے۔ اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں، اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے۔ جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں، نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی، اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے۔ اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا، مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے۔